اللہ تعالیٰ نے اس میں جنت کا نقشہ بھی بڑا زبردست بیان کیا ہے سورہ رحمان میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہما عینان تجریان، دو چشمے ہیں جو اس میں بہہ رہے ہیں. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کی مختلف قسمیں ہیں. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، موٹے ریشم کے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تکیہ لگائے. وجن الجنتین دان، اور باغات کے پھل نیچے کو لٹکے ہوئے ہوں. یہ منظر کبھی کسی گاؤں میں جا کے دیکھو، درخت کے پھل نیچے لٹکے ہوئے ہوں اور تخت لگے ہوئے ہوں اور اس پہ ریشمی چادریں بچھی ہوئی ہوں اور آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہوں. لیکن چرسیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ کہیں گے جب تک حقہ پانی نہیں ہو مزہ نہیں آئے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہن قاصرات الطرف، اس میں حوریں ہوں گی جو نظروں کو جھکانے والی، حیا والی، یعنی ان کی نظر کسی غیر مرد کی طرف نہیں، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسی پاک دامن کہ اس سے پہلے نہ کسی جن نے ان کو چھوا نہ کسی انسان نے ان کو چھوا. کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ یاقوت اور مرجان کے پتھر ہیں، موتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کی حور ہے یرا مخ سوقہ ما من وراء اللحم، آپ نے فرمایا اس کے ہڈی کا گودا باہر سے نظر آتا ہوگا، اس کی جلد اتنی شفاف ہوگی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت مسلمان ہو، انسان ہو، لیکن اس کی اسکن، اس کی جلد باہر سے نظر آتی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قرآن، یعنی ہڈی کا گودا باہر سے نظر آتا ہو اس کی جلد سے، تو آپ نے فرمایا آپ نے یہ آیت قرآن کی تلاوت کی. کیا تم نے قرآن میں نہیں سنا کہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان کے پتھروں میں دھاگا ہو باہر سے نظر آتا ہے ان موتیوں میں. تو دنیا میں جب اس کی مثالیں ملتی ہیں تو جنت تو پھر ہے ہی اللہ کی نعمتوں کی جگہ. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، اتنا زبردست بدلہ ان کو اللہ کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بھی تو قربانیاں دی ہیں، شراب سے بچتے، زنا کے موقع ملے مگر زنا نہیں کرتے، فحش فلموں سے بچا کرتے تھے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرتے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو میں کیوں ان کو بدلہ نہیں دوں گا؟ حدیث میں آتا ہے جو غصہ جاری کرنے پر قادر تھا نا اور اللہ کے لیے پی گیا. ہر جگہ غصہ نہیں جاری کرنا چاہیے. کس کے لیے غصہ پی گیا؟ اللہ کے. تو اللہ کیا کریں گے؟ یزوجہ من الحور العین ما یشاء، اللہ اس کو کہیں گے جس حور سے چاہتا ہے تیرا نکاح کرا دوں گا میں. ایک دفعہ غصہ برداشت کرنے پر. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ غصے کا کڑوا گھونٹ پینا بہت مشکل. باس کے سامنے تو غصہ برداشت کرنا آسان کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. ایس ایچ او کے سامنے غصہ برداشت کرنا آسان. کمزور کے سامنے صرف اللہ کے لیے غصہ برداشت کرنا بہت مشکل. تو اللہ کے لیے اگر پی گیا نا تو اللہ کہتے ہیں تو نے اتنی کڑوی چیز پی ہے تو میں تجھے اس کے بدلے میں وہ دوں گا جس کی سب سے زیادہ رغبت میں نے تیرے دل کے اندر رکھی ہے. تو نوجوان کے دل کے اندر سب سے زیادہ اٹریکشن کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ جو آپ میں سے نوجوان ابھی تک ہیں وہ خود جانتے ہیں. جن کی جوانی ختم تو وہ انتظار کریں جنت میں جانے کا. اچھا بھائی، مجھے لوگ کہتے ہیں بوڑھے لوگ کہ کاش آپ جوانی میں مل جاتے. ایکسپائر ہونے کے بعد مل رہے ہوں مفتی صاحب، جوانی میں مل جاتے کاش آپ. تو میں کہتا ہوں آپ بیٹھا کریں، انشاءاللہ دوبارہ جوان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بہرحال یہ جنت کی نعمتیں مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں جو خیموں کے اندر، خیرات حسان، حسن والی ہیں، خیرات اچھے اخلاق والی ہیں. اخلاق بھی ہو حسن بھی ہو، دونوں چیزیں نہیں ملتی. اچھا قرآن میں اللہ نے جنت کی تعریف میں ہمیشہ ایک بات کہی ہے، اترابا، ہم عمر ہوں گی. یہ جو 50 سال کے لوگوں کو 16 سال کی لڑکیوں سے شادی کا شوق ہے نا، یہ مینٹیلٹی آپس میں نہیں ملتی. اگر یہ کوئی نعمت کی چیز ہوتی تو اللہ تعالی جنت کی حور کو ہم عمر نہ بناتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنت کی حور کیا ہوگی؟ ہم عمر. حسن و جمال ہوگا اس میں. اب کوئی 70 سال کا ہے وہ کہے یار میری ہی عمر کی اگر مجھے مل گئی تو بالکل بھی قبول نہیں ہے.
تو جنت کی حور خوبصورت ہوگی, جوان ہوگی, لیکن اللہ کہتے ہیں ہوگی تمہارے جیسے, تاکہ جو مینٹیلٹی ہے وہ کیا ہو, آپس میں میچ کرتی ہو. تو اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ عورت کی ایج نہ دیکھیں نکاح میں, یا جو ہے وہ کم عمر کوئی کسی کو رشتہ مل جائے تو نہ کرے, لیکن یہ بات بھی دیکھا کریں کہ ایج ڈفرینس جب بہت زیادہ ہوگا تو آپ اس کو شریکہ حیات بنا کے دل کی باتیں اس کے ساتھ کر سکو گے, اس سے گپ شپ کر سکو گے, یہ مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے تھوڑا سا نارمل وے میں چلو آپ. اور پھر مجھے غصہ ان لوگوں پہ آتا ہے جن کو 4 شادیوں کا شوق ہے, دوسری بھی ان کو 50 سال کی عمر میں 16 سال کی چاہیے ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی دوسری ایک تو تجھے دے گا کون, اور دے گا تو کسی طلاق یافتہ بیوہ سے کر. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا, اترابا, ہم عمر ہوں گی. تو اللہ کہتے ہیں مقصورات فی الخیام, خیموں میں ہم نے ان کو بند کر دیا ہے جنتی کے لیے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فاکہۃ ونخل ورمان, اس میں پھل بھی ہیں, کھجور بھی ہے, انار بھی ہے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. اصل میں اس میں اللہ نے 2 جنتوں کو ذکر کیا, ایک کم درجے کی جنت اور ایک اعلیٰ درجے کی جنت. یہ دونوں میں فرق بیان کروں گا, بہت لمبا بیان ہو جائے گا. ابھی تو بس جنت کا تذکرہ سنو. آگے سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا. فرمایا 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے قیامت کے دن, ایک دائیں ہاتھ والے, ایک بائیں ہاتھ والے, اور ایک السابقون, جو بہت زیادہ نیکیوں میں سبقت لے کر گئے. تو جو جنتی ہیں ان کو کیا نعمتیں ملیں گی. یطوف علیہم ولدان مخلدون, خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے پیارے پیارے, وہ خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے جنت میں. سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, جب ان کو دیکھو گے نا ایسے لگے گا بکھرے ہوئے موتی ہیں. تسبیح نہیں ٹوٹ جاتی اور موتی پھیل جاتے ہیں. اتنے خوبصورت بچے جنت میں خدمت کے لیے. بأکواب واباریق وکأس من معین, بہتی ہوئی شراب کے پیالے لے کے گھوم رہے ہوں گے. شراب کے پیالے. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, جس سے نہ درد سر ہوگا نہ بہکی بہکی باتیں کریں گے. لذت شراب والی, لیکن نہ سر درد اور نہ اس سے دماغ بہکے گا. وفاکہۃ مما یتخیرون, جو پھل چاہیں گے ان کو ملے گا. ولحم طیر, پرندوں کا گوشت. مما یشتہون, جس پرندے کا گوشت کھانے کا دل چاہے گا. وحور عین, سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے حور کا ذکر کیا. حور اصل میں حورا کی جمع ہے. حورا عربی میں کہتے ہیں سفید رنگت والی, اور حور اس کی جمع. تو سفید رنگت والی, عین عینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی. چائنا والا سیٹ اپ نہیں ہو. چائنا میں دیکھو بیچاریوں کی پتہ ہی نہیں چلتا آنکھ کھلتی بھی ہے کہ کبھی یہ نہیں کھلتی, یا ہمیشہ بند ہی رہے گی. خیر یہ شکر ہے چائنیز کو اردو نہیں آتی, ورنہ مجھے تو بین کر دیتے چائنا میں. لوگ چائنا میں دوسری شادی کیوں نہیں کرتے پتہ ہے نا آپ, کیونکہ ان کو پتہ ہے دوسری کی شکل بھی پہلی جیسی ہی ہوگی, سب ایک شکل کے. ہم جب حج پہ گئے نا تو سارے انڈونیشین ایک جیسے لگتے ہیں نا انڈونیشین. تو ہمارے استاذ کے والد صاحب نے, بوڑھے تھے, ان کو دیکھ کے کہا کہ یار یہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے کیا, یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد لگتے ہیں. اچھا خیر, اللہ فرماتے ہیں حور عین, عین عینہ کی جمع, عینہ بڑی آنکھوں والی, گوری رنگت والی. کامثال اللؤلؤ المکنون, اللہ کہتے ہیں وہ حوریں ایسی ہیں جیسے ہم نے موتیوں کو چھپا دیا ہو. چھپا ہوا موتی کیسا صاف شفاف ہوتا ہے, تو ایسے ہم نے ان کو چھپا دیا. جزاء بما كانوا يعملون, اللہ تو ایسا عیش و عشرت کا سامان کیوں دے رہا ہے اپنے بندوں کو. اللہ کہتے ہیں جزاء بما كانوا يعملون, عمل بھی تو اچھا کر کے آئے ہیں. دنیا مادہ پرستی کے پیچھے, اس وقت عورت کے فتنے نے برباد کیا ہے نوجوان. ہر شخص ٹک ٹاک پہ خوبصورت لڑکیوں کو, اور لڑکیاں اپنے کپڑے اتار کے دنیا کو مائل کر رہی ہیں. تو ایسے موقع پہ بھائی کوئی زنا سے بچے گا, نظر کی حفاظت کرے گا, اللہ کی مانے گا, اللہ کے لیے رشتوں کو جوڑے گا, تو اللہ اسے کیسے بھول جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں تھوڑا صبر کر جاؤ, اس سے بہتر آخرت میں ملنے والا ہے. جزاء بما كانوا يعملون, اللہ فرماتے ہیں جو اعمال کر کے آئے ہو اس کا بدلہ. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما, کوئی گناہ کی بات اور کوئی بیکار بات نہیں سنو گے. آج ہم کیا کچھ سن رہے ہیں, وہ اس پہ الزام ڈال رہا ہے, وہ اس پہ وہ چور ہے, وہ کہہ رہا ہے وہ چور ہے, وہ کہہ رہا ہے عدت میں نکاح, وہ کہہ رہا ہے نہیں ہوا عدت میں. دماغ آدمی کا پھٹ جاتا ہے کہ نہیں پھٹ جاتا. صبح و شام لغویات اور بیکار باتیں سنتے رہتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے رہتے.
کوئی لغوات نہیں ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما, ہر طرف سے سلامتی کی باتیں. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود, فرمایا دائیں ہاتھ والے کیا خوب, دائیں ہاتھ والے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا, اللہ کہتے ہیں کیا ہی خوب. یہ ما اصحاب الیمین تعجب کا صیغہ ہے, تو اللہ کو تعجب ہو سکتا ہے, لیکن اللہ ہم سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے اللہ کو تعجب ہو رہا ہو, تو یہ مبالغہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں ما اصحاب الیمین, کیا خوب ہوں گے اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے. فی صدر مخضود, بیری کے درخت ہوں گے اس میں بغیر کانٹوں والی. وطلح منضود, تہ بتہ کیلے, کیلوں کے درخت جو تہ بتے نہیں کیلے لٹکے ہوئے ہوتے. وظل ممدود, لمبے لمبے سائے. جنت میں دھوپ نہیں ہے تو وہاں سایوں کا مطلب اور زیادہ راحت کا سامان ہوگا ان سایوں میں. اور فرمایا وفاکہۃ کثیرہ, بہت سارے پھل. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, یہ بڑی زبردست آیت. فرمایا نہ وہ کبھی ختم ہوں گے نہ کبھی پابندی لگے گی. آم کی پیٹی جب میرے سامنے آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک دن ختم ہو جائے گی یہ پیٹی, میں جب کھاتا ہوں نا ختم ہو جاتی ہے. تو یہ مطلب ہے لا مقطوع, ختم نہیں ہوں گے. اور ممنوعہ کا مطلب بعض دفعہ آدمی کھاتا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں اب شوگر کیا ہو رہی ہے آپ کی ہائی, پھل تو ختم نہیں ہوا لیکن اب آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اب بدہضمی ہوگی, اب ہاضمہ خراب ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں لا مقطوعہ, جنت کی کوئی نعمت نہ ختم ہوگی, ولا ممنوعہ, اور نہ کبھی تم پر اس پہ پابندی لگے گی. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. وفرش مرفوعہ, اور اونچے اونچے تخت ہوں گے. انسان کی نیچر ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا, انسان کی نیچر ہے, اسے کسی اونچی جگہ پہ بیٹھنے میں وہ کیا فیل کرتا ہے, وہ ایزی فیل کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں انا انشأناہن انشاء, ہم نے ان جنت کی عورتوں کو پیدا کیا. فجعلناہن ابکارا, اور ہم نے ان کو کنواری بنا دیا ہمیشہ کے لیے. جیسے ایک عورت کی ایج گزرتی ہے نا, تو اس ایج کی وجہ سے اس میں جب بڑھاپے کے آثار آتے ہیں, نہ فرمایا ایسا نہیں ہوگا, ہمیشہ کے لیے جوان رہیں گی وہ. ہم نے اسی جنت کی مٹی سے ان کو بنایا. عربا اترابا لاصحاب الیمین, وہی ہم عمر ہوں گی محبت کرنے والی. یہ کن لوگوں کو, جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین, جو بہت ہی اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا پچھلوں میں بہت زیادہ, اگلوں میں کم. بعد والوں میں کیا ہوں گے, آپ صحابہ تابعین کی نمازیں اور ان کی قربانیاں دیکھیں تو وہ اعلیٰ جنتیں کن کو ملیں گی, ان کو. اللہ کہتے ہیں ان میں بہت تھے, بعد والوں میں بھی ہوں گے لیکن کم. آج بھی بہت سے ہمارے اکابر بزرگان دین ایسے ہیں جن کی عبادتیں دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے, ان کی قربانیاں دیکھ کے آدمی حیران. تو اللہ نے یہ نہیں کہا وہ قرب قیامت میں ختم ہو جائیں گے, نہ کم ہو جائیں گے, اعلیٰ درجے کی جنت میں جانے والے لوگ. فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, اور وہ لوگ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, کتنے ہی برے ہیں وہ لوگ. فی سموم وحمیم, کھولتے ہوئے پانی میں. لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین, پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. بس یہ ترجمہ کر کے میں ختم کرتا ہوں. فرمایا یہ لوگ دنیا میں بڑے اترایا کرتے تھے اور کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. ارے کیا بات کرتے ہو جنت جہنم کی, یہ مولویوں نے جنت جہنم کے چکر میں لوگوں کو ڈال دیا. سائنس اس بات کو نہیں مانتی. سائنس کہتی ہے اذا متنا وکنا ترابا, ہم جب مر گئے مٹی ہو کے ختم ہو گئے, انا لمبعوثون, دوبارہ زندہ ہوں گے. بھائی ایوالو ہو کے ہوتے ہوتے ایک پروسیس سے گزر کے وسیم غفار ستار بن گئے, جب مر گئے تو ختم, دوبارہ ریورس نہیں ہو سکتا یہ عمل. فرمایا کانوا یصرون علی الحنث العظیم, اتنا بڑا جرم کرتے تھے یہ کہ یہ کہتے تھے موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. کس کا مقابلہ کر رہے تھے یہ, اللہ کا. اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے, یہودیت کی تعلیم ہو, عیسائیت کی تعلیم ہو, اسلام کی, سب کا ایک دعویٰ تھا کہ موت کے بعد زندگی ہے. فرمایا اواباؤنا الاولون, یہ کہتے تھے کیا ہمارے پرانے باپ دادا بھی زندہ ہوں گے, یہ نہیں ہو سکتا. قل ان الاولین والآخرین, اے نبی آپ میرے میسنجر ہیں, آپ کا کام میرا پیغام پہنچانا, آپ ان کو بتا دیں پہلے والے بھی اور بعد والے بھی. لمجموعون الی میقات یوم معلوم, ایک وقت ہے جو ہمارے علم میں ہے, اس میں سب کو زندہ کر کے اکٹھا کر دوں گا, ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا.
ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اور زندہ کر کے پھر یہ نہیں کہ تمہیں دوبارہ یہ حیات مل جائے، نہ نہ نہ، پھر اے گمراہ لوگو اور جو میری آیات کا انکار کرتے ہو، لآکلون من شجر من زقوم، تمہاری خوراک زقوم کا کڑوا درخت ہوگی، فمالئون منہ البطون، اس کڑوے درخت سے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اس کے بعد کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور پیو گے کیسے اس کھولتے ہوئے پانی کو، فشاربون شرب الہیم، جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے، اونٹ جب 1-2 ہفتے کا پیاسا ہونا کیسے بھر بھر کے پیتا ہے، ایسا تیز کھولتا ہوا پانی، لیکن پیاس سے یہ حشر ہوگا کہ وہ پانی بھی تم ایسے پیو گے، کھولتا ہوا پانی۔ ھذا نزلہم یوم الدین، روز جزا کے دن تمہاری یہ مہمان نوازی ہوگی ہماری طرف سے۔ کیوں اے اللہ اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے، ان کو کھولتا ہوا پانی پلا رہا ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بنایا تھا تو تم نے مانا کیوں نہیں ہمارے کہنے پہ کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں، ہم نے بنایا تھا تم کو، یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم خود بخود بنے ہیں؟ دنیا میں کوئی اور ایسی چیز دیکھی کہ وہ خود بخود بن گئی ہو؟ اپنے بارے میں کیسے کہہ دیا تھا ہم خود بخود بنے ہیں؟ افرأیتم ما تمنون، فرمایا بتاؤ جب تم زوجہ سے ملاپ کرتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو ماں کے رحم میں جو حمل ٹھہرتا ہے اس کو بچہ ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہو؟ کیا گہرائی میں جا کے قرآن سمجھا رہا ہے نا، نحن خلقناکم انتم تخلقونہ، وہ تم بناتے ہو۔ اس پانی میں جو سافٹ ویئر ہیں کہ ماں کے رحم میں جا کے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، یہ سب آٹومیٹیکلی بننا شروع ہو جاتے ہیں، یہ سافٹ ویئر تم نے انسٹال کیے، ہم نے انسٹال کیے ہیں۔ ملحد کیا کہے گا؟ آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے ہیں۔ نا 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 نا، یہ کام کوئی طاقت اور ذات کر رہی ہے، کہہ رہے ہم نے کیا یہ سب کچھ۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، فرمائے اس زندگی کے بعد ہم نے موت بھی تمہارے مقدر میں رکھی اور ہمیں تو کوئی ہرا نہیں سکتا، اعلی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں، اس میں ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ جو پانی سے انسان کو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے اس میں مجھے کوئی ہرا نہیں سکا، تو میں دوبارہ بنانا چاہوں گا تو کوئی دنیا کی طاقت اس مقابلے میں مجھے ہرا نہیں سکتی۔ کیسے الفاظ ہیں قرآن کے، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، اس میں ہم دوبارہ پیدا کر جائیں گے، دوبارہ کر دیں گے پیدا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اللہ کہتے ہیں تم پہلی دفعہ پیدا ہونا دیکھ چکے تھے، اس سے نصیحت کیوں حاصل نہیں ہوئی تمہیں؟ یا تو پہلی دفعہ پیدا ہونے کا عمل نہ دیکھا ہوتا نا، پھر ہم ڈارون کی مانتے ہیں، ایسے اتفاق سے یوں ہوا ہوگا، بھائی 9 مہینے میں بن جاتا ہے بچہ، کروڑوں سال میں نہیں بنتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی بچہ کسی سائنٹسٹ کے پاس لے جاتے جس نے پہلی دفعہ بننے کا عمل نہ دیکھا ہوتا کہ پانی سے 9 مہینے میں بچہ کیسے بنتا ہے، یہ نہ دیکھا ہوتا، تو وہی افلاطونیت دکھا رہا ہوتا یہاں پہ وہ سائنٹسٹ، کروڑوں سال میں یہ بچہ بنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، پہلی مرتبہ بننے کا عمل تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ایک پانی ہے جس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی سب کچھ بنتا ہے، اپنی جگہ فٹ ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے۔ نحن خلقنا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یقیناً تم پہلی دفعہ جانتے ہو کیسے پیدا کیا، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اس سے تمہیں نصیحت حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ کیا نصیحت؟ کوئی ہے بنانے والا، خود بخود نہیں بن رہا، اور جو اس طرح پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں یہ سزا دے رہے ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون، کہتے ہیں اپنی ذات سے ہٹو جو بیج زمین میں تم ڈالتے ہو۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اسے درخت کون اگاتا ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اس درخت میں بھی جو ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں بھائی، گوبر، پانی، مٹی، پورا درخت، اور درخت کے بعد پھول، یہ پوری مینجمنٹ ہے، خود بخود نہیں ہو رہا۔ پھر پھول کے بعد نر مادہ پھولوں کا ملاپ، پھر پھل، پھر اس پھل میں وہی بیج جو آپ نے زمین میں ڈالا تھا، پھل کھاؤ، بیج کو واپس زمین میں ڈال دو۔ اللہ کہتے ہیں اانتم تزرعونہ، کیا تم نے اس کو اگایا ہے، ام نحن الزارعون، یہ ہم اگاتے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اللہ کہتے ہیں زیادہ بڑی باتیں مت کرو کہ یہ یوں ہو رہا تھا، یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ ہم چاہیں تو جو پہلی دفعہ کر سکتا ہے وہ ان کھیتیوں کا بیڑا غرق بھی کر سکتا ہے۔ زیادہ مجھے غضب دلایا
عین ممکن ہے تمہاری کھیتیوں کو تباہ اور برباد کر دوں. اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ فضل تم تفقہون، تمہاری سائنس ساری کی ساری ایک طرف، باتیں بناتے رہ جاؤ گے. ایکچولی یہ ہوا تھا، ایکچولی وہ ہوا، ایکچولی کرتے رہو گے اور بیڑا غرق. انا لمغرمون، بولو گے ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے، تاوان پڑ گیا ہے. بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے ہیں. فطرت غصے میں ہے. کہتے ہیں نا جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے نا بڑا، تو یہ بولے لوگ کہتے ہیں نیچر اینگری ہوئی ہوئی ہے. نیچر کو کیا آیا ہوا ہے؟ غصہ آیا ہوا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں، بس 2 آیتیں پڑھ کے ختم کرتا ہوں بیان. فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا وہ پانی جو تم پیتے ہو، جو ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1 کا مجموعہ ہے. اگر یہ اتنا ہی آسان عمل ہے تو بناتے رہو نا. 2 ہائیڈروجن کے سلنڈر یہاں سے لی، 1 آکسیجن کا یہاں سے لی، ملا کے 3 سلنڈر پانی کے، یہ چپک کے وہ چھوٹے ہو جائیں گے. 1 شاپر 1 گلاس پانی، بناتے رہو پیتے رہو. کیا خیال ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون، بلا بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ جو پورا نظام ہے کہ سورج ٹیمپریچر سے پانی کو اڑاتا ہے، نمک نیچے میٹھا پانی اوپر، پھر ایسا نہیں اوپر جاتا ہی واپس نیچے آ جائے، نہ ہوائیں اس پانی کو دھکیلتی ہیں. بادل میں نہ کوئی ٹینکر ہے، نہ کوئی ٹونٹی لگی ہوئی ہے. اسٹوریج کے لیے تو ہم بڑے بڑے ڈیم بناتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ کو یہاں سے پانی چھت پہ لے کے جانا ہے، بالٹیاں بھر کے لے کے جاؤ گے. اللہ کیا کرتا ہے؟ بغیر کسی ٹینکر کے، ٹرک کے، اتنا پانی، کروڑوں گیلن پانی ہوا میں اڑا دیا. بادل پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں ایک بادل کا ٹکڑا جو ہمیں اتنا سا نظر آ رہا ہوتا ہے نا، یہ ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے برس جائے تو شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اس میں اتنا پانی ہوتا ہے. فرمایا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں میں ہم ہواؤں کو حکم دیتے ہیں نکل چل بھائی فلاں جگہ جا کے برسنا ہے. وہ پانی جا رہا ہے اور ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، اور ہمارے کراچی شہر میں گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی. اتنا پانی ہوتا ہے، وہ اتنا پانی ہوتا ہے. رکشے الٹے، گاڑیاں الٹی، تباہی پھیل جاتی ہے، ڈیم بھر جاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں انتم انزلتموہ من المزن، تم برسا رہے ہو یا ہم برسا رہے ہیں. یہاں بھی کہہ دیں گے یہ نیچر کا ایک حسن ہے. کیا ہے یہ؟ نیچر کا ایک، نیچر میں اگر یہ حسن نہ ہونا، ہم سارے قبیح بن جائیں، قبح ہی قبح پیدا ہو جائے. حسن کا الٹا عربی میں قبح ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انتم انزلتموہ من المزن، تم ان سے برساتے ہو یا ہم برسا رہے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا. اللہ کہتے ہیں، ابھی تمہارے سائنسدان کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ کڑوا پانی اس لیے میٹھا، نمک نیچے کیونکہ بھاری ہوتا ہے تو نیچے رہتا ہے، پانی بھاپ بن کے اوپر اڑتا ہے، تو ایکچولی وہ اس وجہ سے کڑوا نہیں ہوتا، اس لیے میٹھا پانی برس رہا ہے. اللہ اس سائنسی اصول کو نا تھوڑا سا ایک بٹن دبا کے چینج کریں گے. اللہ کہتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو اس کو جیسا سمندر میں تھا ویسا ہی برسانا شروع کر دیں. تو یہ سارے سائنس کے اصول کس نے بنائے ہیں کہ کڑوا کڑوا نیچے، میٹھا میٹھا اوپر. اللہ کہتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو اوپر جب کڑوا جا رہا ہے تو نیچے بھی کون سا آئے؟ کڑوا پانی ہی آئے. ہم یہ کر سکتے ہیں. فلولا تشکرون، تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سوچ لو اگر کڑوا پانی برسنا شروع ہو جائے کیسا ترسے گا انسان پانی کو. میں ایک گاؤں میں رہا ہوں جہاں صرف نمک ختم ہو گیا تھا. بچپن کی بات ہے، ہم کوئی دورہ وغیرہ سرف وغیرہ کا کرنے جاتے تھے تو علاقے میں نمک نہیں تھا. ٹیچر بہت ماہر تھے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. 2 مہینے تو زیادہ کہہ دیا میں نے، 10-15 دن کے لیے نمک نہیں ملا ہمیں. پھیکا کھانا کھا رہے تھے. جو کیفیت ہوتی تھی نا ہماری، ہمیں پتا ہے. کہیں نمک نظر آ جائے اور زبان پہ رکھیں ایسا سکون ملتا. اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کھانے میں نمک بھی کم نعمت نہیں ہے، جس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہوتے. پھیکا کھانا نا کہیں مل جاتا تھا تھوڑا سا کہ بھئی کوئی نمک ہے، وہ فوراً دوڑتے تھے بھائی ہمارے کھانے میں ڈالو، ہمارے کھانے، ایسا ذائقہ آ جاتا تھا ایک دم. تو نمک ہلکی سی چیز ہے، پانی تو بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں تو اس کو ختم کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کو پہچان کر گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے.